بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بائبل کی تیسری کتاب یعنی لیویٹیکس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی چیز جو لیویٹیکس کے بارے میں جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ ہی کالڈ، یعنی اس نے آواز دی، اس نے بلایا، اینڈ لا آف پریسٹ، اس کا جو دوسرا میننگ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کیونکہ اس میں جو عالم ہیں یہودیوں کے، ان کے قوانین بتائے گئے ہیں، ان کی ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں، ان کے فرائض بتائے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بنی اسرائیلیوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ، پاک زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس لیے اس کو یہ دو نام یا یہ دو میننگ دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دا تھرڈ بک آف دی تورا اینڈ آف دی اولڈ ٹیسٹامنٹ، کہ جو یہ لیویٹیکس ہے یہ بائبل کی اور کیا کہتے ہیں تورات کی اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تیسری کتاب ہے، اور اس کو اردو میں کتاب احبار کہتے ہیں۔ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب احبار کہتے ہیں۔ اب یہ بک بات کس بارے میں کرتی ہے؟ یہ بک کس چیز کا میسج دیتی ہے؟ تو اس بک کا جو مین آئیڈیا ہے، مین کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خدا ہے اس کی پاکی بیان کرتی ہے کہ وہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس کی ذات کیسی ہے۔ تو جو خدا ہے اس کی ذات پاک ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی پاک زندگی بسر کریں۔ اس لیے کتاب احبار میں لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دا پیپل دیٹ دے مسٹ بی ہولی، ان کو پاک ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کو پاک زندگی بسر کرنی چاہیے، اینڈ کریٹ اے ہولی سوسائٹی۔ یہاں پہ میں نے لائف لکھا ہے، اس کا میننگ ہے کہ میسج ٹو دا پیپل دیٹ دے مسٹ بی ہولی اینڈ کریٹ اے ہولی سوسائٹی، کہ وہ خود پاک زندگی بسر کریں اور کوشش کریں کہ وہ ایک پاک اور مقدس سماج کی بنیاد ڈالیں۔ مین میسج اس کتاب کا یہی ہے، وہ قوانین، وہ قاعدے اس کتاب میں بتائے گئے ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاک زندگی بسر کریں اور کس طرح سے ایک پاک، ایک مقدس سوسائٹی کی، ایک ہولی سوسائٹی کی بنیاد ڈالیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں، پوری بات کو یا کتاب کی پوری سمری کا کنکلیوژن ہم اگر نکالیں تو وہ یہ ہے کہ اگر اس پارٹ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو پہلا جو میسج اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ورشپ آف گاڈ، خدا کی کس طرح سے عبادت کی جائے گی، بنی اسرائیل کے کیا طور طریقے ہیں خدا کی عبادت کرنے کے، وہ اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، اینڈ رولس اینڈ ریگولیشنز فار ہولی لائف، کس طرح سے خدا کی مرضی کے مطابق کن قوانین اور قواعد کو اپنا کر کے خدا کی مرضی کے مطابق ایک پاک زندگی بسر کی جائے گی، اس بارے میں یہ کتاب بات کرتی ہے۔ کنسرن ود دا پریسٹ اینڈ دیئر ڈیوٹیز، یہ مینلی بات کرتی ہے جو یہودی عالم ہیں، جو بنی اسرائیل کے عالم ہیں، بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں، ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، ان کے کیا مطلب ان کے اوپر کیا احکامات ان کو دیے گئے ہیں، کیا فرائض ان کو دیے گئے ہیں، اس بارے میں یہ کتاب بات کرتی ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ کتاب جو ہے مینلی بنی اسرائیل کی عبادت کے طریقے، عبادت الہی کے طور طریقوں کے بارے میں بات کرتی ہے، کون کون سی رسموں کی آوری بنی اسرائیل پر فرض کی گئی تھی، ان کے تہواروں کے طریقے، رسوم و رواج کو ادا کرنے کے طریقے، اور ان کے دوسرے فرائض تھے ان کو کس طرح سے انجام دیا جائے گا، اس بارے میں یہ بات کرتی ہے، اور امر و نہی کی بات کرتی ہے، اور حلال و حرام، یعنی کون سے طریقے حلال ہیں اور کون سے طریقے حرام ہیں۔